الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ان تعریفات کا تنہا مستحق ہے۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی تخلیق کے بے شمار مظاہر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی جو تخلیق کی ہے، ہر اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ چیزوں میں، ہر ایک چیز میں اس کے بے شمار مظاہر ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ انہی حکمتوں میں سے یا انہی مظاہر میں سے موسموں کا اختلاف ہے، یعنی موسم جو بدل کر کے آتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، ان کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، بلکہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانی مزاج و طبیعت، رنگ و نسل اور خاندان اور قبیلے میں اختلاف رکھا ہے، وہیں سال کے موسموں میں بھی تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے، چینجز پائے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر اہل زمین سال بھر میں 4 موسموں کا سامنا کرتے ہیں: گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ اس کو بعض لوگ 3 ہی کہتے ہیں: گرمی، سردی اور برسات۔ جب موسم تبدیل ہوتے ہیں تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے بعض مسائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض مسائل میں تخفیف ہو جاتی ہے، بعض مسائل میں اللہ رب العالمین رخصتیں دیتا ہے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ موسم سرما کے متعلق، جو اب دھیرے دھیرے ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، موسم سرما، سردی کا موسم، اس سلسلے میں کچھ قرآن و سنت سے
اللہ اور اس کے رسول کے کچھ فرامین وارد ہوئے ہیں جو ہم آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے حق بولنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ موسم سرما کا سبب کیا ہے؟ کیوں آتا ہے یہ سردی کا موسم؟ اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، کسی بھی چیز کے وجود کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اس کا بھی سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشتکت النار الى ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے بارگاہ میں شکایت کی اور کہا کہ میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ جہنم اللہ رب العالمین سے شکایت کرتی ہے کہ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی۔ جب وہ سانس لیتی ہے، اندر کی طرف کھینچتی ہے، تو سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ باہر چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم۔ اب آپ ذرا اس سے یہ سوچیں کہ جہنم کے صرف سانس لینے کی وجہ سے پوری دنیا کی کیفیت بدل جاتی ہے، لوگوں کے رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں آپ کس طرح رہتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں آپ کس طرح سے رہتے ہیں؟ صرف جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اور چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذرا ہم تصور کریں اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم اعوذ من النار، اس کا کیا عالم ہوگا وہ جہنم کا۔ اتنی خطرناک جگہ جہنم کی سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ موسم سرما میں مومنوں کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، سنن بیہقی اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام۔ یہ جو موسم ہے، سردی کا موسم ہے، مومنوں کے لیے بہار ہے، مومنوں کے لیے بہار ہے، نیکیاں لوٹنے کا، نیکیاں کمانے کا ایک موقع ہے۔ وہ کیسے؟ آگے آپ نے فرمایا کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ وطال لیلہ فقام، اور جو مومن ہوتا ہے رات لمبی ہے اس میں وہ قیام کرے، تہجد گزاری کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اللہ کے سامنے اپنے عاجزی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اس لیے مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے مومنوں کے لیے فائدے کا موسم ہے، فائدے مند موسم ہے۔ لیکن وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے حضور جانے کی، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی، اللہ کے لیے عبادت کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پورا موسم گزر جاتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو اللہ والے وہ رکھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دن چھوٹا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع دیا ہے دن چھوٹا کر کے، بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو رکھیے اللہ کے لیے۔ اور روزے کی فضیلت تو آپ جانتے ہی ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا عظیم ثواب ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الشتاء غنیمۃ العابدین، یہ جو موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے نیکیوں کو بٹورنے کا موسم ہے، نیکیوں کو سمیٹنے کا موسم ہے۔ وہ اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، تشریح کی کہ دن چھوٹے کے اعتبار سے روزہ رکھے، رات لمبی ہونے کی وجہ سے قیام کرے اٹھ کر کے۔ موسم سرما کے مسائل اگر آپ دیکھیں
وضو کے متعلق اللہ رب العالمین چھوٹ دیتا ہے. وضو کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موسم سرما میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کی وجہ سے، جس کو کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے، اللہ کے ہاں تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا. صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور بتلائیں وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے ہمارے خطا، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے. اللہ کے نبی ضرور بتلائیں. آپ فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکاری، کہ کامل وضو کرنا کراہت کے باوجود، مشقت کے باوجود، پریشانی کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ظاہر ہے فجر کی نماز میں یا اسی طرح عشاء کی نماز میں پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے آپ کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر بھی اگر آپ ساؤتھ انڈیا میں دیکھیں گے تو سردی اتنی نہیں پڑتی ہے، لیکن اگر نارتھ انڈیا جائیں گے، کشمیر جائیں گے، دلی جائیں گے، یو پی، بہار، اس ایریے میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو یہ مشقت ہے، یہ تکلیف ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی تو آزمانا چاہتا ہے کون میرا بندہ ہے، کون میرا بندہ ہے جو اس سردی کے موسم میں بھی وضو کر کے مسجد چل کر کے تشریف لاتا ہے. رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اٹھتا ہے نرم گداز بستر کو، نرم گداز گدے کو چھوڑ کر کے، کمبل کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. کون ہے وہ بندہ جو ان تمام آلائش اور آرام کو چھوڑ کر گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور اسی میں ذکر کیا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ. پہلا کام مشقت کے باوجود مکمل وضو کرتے ہیں. دوسرا مسجدوں کی طرف کثرت سے جاتے ہیں، ان کے قدم مسجدوں کی طرف کثرت سے بڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. یہ تین چیزیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث کی اس کی خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے، درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. اب سردی کا موسم ہے، آپ یہ تینوں عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں، اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں. دوسری چیز یہ اللہ تعالیٰ ان سردیوں کو، ان موسموں میں تبدیلیاں کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کون ہے جو میرے لیے اٹھتا ہے، کون ہے جو میرے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے سردیوں کے باوجود، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے. اسی طرح وضو میں پورے اعضائے وضو کو دھونا یہ بھی ضروری ہے. پورے اعضائے وضو کو، جتنے بھی آپ کے وضو کے حصے ان کو دھونا ضروری ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. اور جن کی ایڑیاں سوکھی رہ جائیں، وضو کریں اور وہاں تک پانی ہی نہ پہنچے تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب. اس لیے سردی ہے تو سستی میں، جلد بازی میں، کراہت میں، مشقت کی وجہ سے وضو آدھا نہیں کر سکتے، آپ آدھا ادھورا نہیں کر سکتے. ہاں ایک رخصت ضرور ہے، آپ وضو کو 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، بڑا مستحسن عمل ہے. لیکن اگر سردیوں کی مشقت ہے، ایک رخصت یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، کیونکہ واجب ایک ہی مرتبہ ہے. بشرطے کہ پانی مکمل طور سے اعضائے وضو کو بھگا دے تو آپ 1 مرتبہ بھی
وضو کر سکتے ہیں، اعضائے وضو کو دھو سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھوئے، ایک ایک مرتبہ ہی دھوئے، اس لیے آپ اس کا استعمال، اس رخصت کا استعمال سردی کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اپنے بندوں پر بہت رحم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امت محمدیہ کے لیے بڑے شفقت اور مہربانی والے انسان تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا رحم و کرم، اس کی رحمتیں، اس کی شفقتیں، محبتیں امت محمدیہ کے لیے جگہ جگہ پر نشاور ہے، جگہ جگہ اس کے مظاہر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ سخت سردی کا موسم ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ پریشان ہیں، ممکن ہے آپ وضو کرنے کی وجہ سے یا غسل کرنے کی وجہ سے آپ ہلاک ہو جائیں، آپ بیمار ہیں، بیماری بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے کہ آپ موت کے گھاٹ اتر جائیں یا موت تک پہنچ جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو رخصت دی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی، میں سویا رات میں لیکن غسل کی ضرورت پڑ گئی، یعنی احتلام ہو گیا مجھے، اور مجھے ایسا لگا کہ میں غسل کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ سخت سردی کا موسم تھا، اس ڈر سے میں نے غسل نہیں کیا، تیمم کر کے اور فجر کی نماز پڑھی نہیں، پڑھا دی، صحابہ کو فجر کی نماز بھی پڑھا دی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ ہم نے ایسے ایسے کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمرو، تم نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، طبیعت میں شدت نہ آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یقیناً اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ رحم کرے گا اللہ رب العالمین، ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يقل شيئا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہنس پڑے کہ انہوں نے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے یا اس کی جو رحمت ہے کہ اللہ سب پر رحم کرتا ہے، اس رحمت کا فائدہ اٹھا کر کے قرآن کی ایک آیت سے صحابی نے استدلال کیا اور غسل نہیں کیا، تیمم کیا، تو اللہ کے نبی ہنس پڑے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تو سردی کے موسم میں آپ تیمم کا استعمال جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، اور یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، امت محمدیہ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا تیمم، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نماز سے متعلق آپ کچھ مسائل سن لیں سردی کے موسم میں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز میں منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو سردی لگی ہوئی، آپ پورا ڈھانپ دیے، کپڑے وغیرہ سے نماز پڑھیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے چہرے کو نماز میں ڈھانپ لے، منہ کو نماز میں ڈھانپ لے۔ اسی طرح مکمل چادر کوئی پہن کر کے آیا اور مکمل اپنے آپ کو لپیٹ دیا جس سے اس کا ہاتھ نہیں نکل سکتا، تو اس کے لیے بھی نماز جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے بھی پڑھنا کہ مکمل اپنے آپ کو لپیٹ دیا اور ہاتھ نہیں نکل رہا ہے، ہاتھ اندر یہ نہیں نکل رہا ہے، وہ ایسے ہی اٹھ رہا، ایسے ہی بیٹھ رہا، بغیر ہاتھ کے اشارے سے یا بغیر ہاتھ کے ٹیک لگائے ہوئے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ عن اشتمال الصماء، مکمل بدھے ہوئے کپڑے جس میں ہاتھ نہ نکل سکے، اس میں نماز سے منع کیا گیا ہے۔
چادر وغیرہ کو یا اسی طرح کپڑوں کو پورا ٹخنوں کے نیچے تک کر کے نماز پڑھنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس بارے میں تو واضح روایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، چادر کو گھسیٹنے تک، یعنی ٹخنوں سے جو چادر نیچے چلا جائے نماز میں تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اتنا نیچے تک آپ مت کیجیے۔ اور پھر مشہور روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو کپڑا جو تہبند آپ کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں چلے گا۔ عموماً لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کپڑوں کو صحیح طریقے سے نہیں پہنتے، اسلامی طریقے سے نہیں پہنتے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اوپر کر لیتے ہیں، نکلنے کے بعد پھر نیچے کر لیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے، آپ کپڑا کٹوا لیجیے۔ حرام ہے یہ، آپ کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے، جو کپڑا آپ کا ٹخنوں سے نیچے جائے گا تو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ آپ کا جہنم میں جلے گا اس کی وجہ سے۔ اس لیے نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ آپ نماز میں اس کو اوپر کر لیے پھر باہر نکلے نیچے کر لیے۔ عام حالتوں میں بھی اوپر ہی رکھنا ہے، ٹخنے سے اوپر ہی رکھنا ہے آپ کو کپڑا۔ بس نماز میں صرف اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، باہر بھی حرام ہے نماز میں بھی حرام ہے، اتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ فولڈ کرتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت آپ گناہ سے بچے ہوئے تھے بس۔ باقی آپ یہ کہیں کہ اس کو نماز سے جوڑ کر کے دیکھیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ ٹخنے والے کپڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کپڑا آپ پہنتے ہو ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے، اس کو نماز سے مت جوڑیے۔ باہر بھی اوپر ہی رکھنا ہے اور اندر بھی اوپر ہی رکھنا ہے۔ بارش یا سخت سردی کا اگر موسم ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے ایک رخصت اور دی اپنے امت کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم نمازوں کو جمع کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے، امت محمدیہ سے۔ ذرا سی پریشانی کا، ذرا سی تکلیفوں کا خیال کیا ہے۔ میرا بندہ مسجد دوبارہ نہیں آ سکتا، ایک مرتبہ آیا ہے، سخت سردی کا موسم ہے، باہر نکلنے سے بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تم جو ہے نمازوں کو جمع کر لو۔ مغرب میں آپ آئے، سردی زیادہ ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر جائیے۔ اسی طرح مغرب میں آئے، بارش کا موسم ہے، عشاء میں بارش کے امکانات ہیں، آپ نماز پڑھ کر کے آپ گھر جائیے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے رخصتیں دی ہیں، ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ موسم سرما میں ہم کیا کریں؟ پہلی چیز یہ کہ فطری اور طبعی چیزوں کو تسلیم کر لینا۔ یہ فطری چیز ہے، یہ طبعی چیز ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے اسے ہمیں تسلیم کرنا ہے اور صبر کے ساتھ تسلیم کرنا ہے۔ بسا اوقات ہمارے لوگ زبان سے کچھ بھی نکال دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ارے سردی کا موسم آ گیا، یہ ہے وہ ہے، سردی ہی آنا تھا کیا، گرمی ہی آنا تھا کیا، اتنی گرمی کیوں ہو گئی، اتنی سردی کیوں ہو گئی، نہیں ہونا تھا، اللہ کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ اس طرح کی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر صبر کرنا ہے اور جو اللہ کا نظام ہے اس پر ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وعلی الدہر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم جو ہے زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں ہی تو زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو زمانہ ہوں، دنوں کو رات کو چلانے والا، پھر وہ دن کو ہفتوں میں، مہینوں میں، سال میں تبدیل کرنے والا میں ہی تو ہوں، اور یہ بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کو بدلتا ہوں، میں ہی چلاتا ہوں، مہینوں کو سال میں، سال کو زمانے میں، عرصے میں، 100 سال میں، 1000 سال میں۔ تو اس طرح سے ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کچھ چیزیں جو تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ممکن ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ بہت زیادہ سردی کس کو اچھی لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں خیر رکھا ہو ہمارے لیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون سردیوں کے موسم میں یا موسم کی تبدیلی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جسے تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ دوسری بات یہ، موسم سرما سے عبرت حاصل کیجیے۔ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، سردی کا موسم آیا ہے، آپ جو ہے اس کو بڑی تکلیف کا باعث، بڑی مشقت سمجھ رہے ہیں، تو ذرا سوچیں اللہ نے جو جہنم میں سردی رکھی ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ دنیا کی سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی سردی کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اس سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اہم بات یہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نظام میں تصرف کرتا ہے، نظام میں اختلاف کرتا ہے، نظام میں چینجز کرتا ہے، اور تنے تنہا وہی ان چیزوں کو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ بچاؤ کی تدبیریں، جو بھی تدبیریں اس کو آپ اختیار کریں۔ ایک اہم مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ کپڑوں کے تعلق سے بعض لوگ سردی کے موسم میں جیکٹ یا کوٹ وغیرہ جو پہنتے ہیں اس پر کچھ چتر بنے ہوتے ہیں، نقشے بنے ہوتے ہیں، جانوروں کے نقشے، شیر کے نقشے اور دیگر چیزوں کے نقشے بنے ہوتے ہیں، وہ کپڑے آپ نہ پہنیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان کپڑوں سے آپ گریز کریں گے۔ روزوں اور تہجد کا اہتمام کیجیے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا۔ ایک اہم مسئلہ یہ کہ غریبوں کے کام آئیے۔ ممکن ہے بہت سارے غریب ایسے ہوں گے جن کے پاس کمبل نہیں ہوگا، جن کے پاس سویٹر نہیں ہوگا، جن کے پاس جیکٹ اور موزے نہیں ہوں گے، وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے؟ جب آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ سارے انتظامات سے فوراً آپ کوٹ پہنتے ہیں، موزے پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، تو جب پہنتے وقت ضرور سوچئے کہ جس طرح مجھے سردی لگ رہی ہے اس طرح بہت سارے غربا ہوں گے، بہت سارے مساکین ہوں گے، بہت سارے فقراء ہوں گے جن کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ آپ ان کا خیال کیجئے، ان کی دستگیری کیجئے، ان کے بارے میں معلوم کیجئے، کون ایسے لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں، آپ انہیں عطا کیجئے۔ اور یہ آپ جو ہے انفرادی بھی کر سکتے ہیں اور ممکن ہو کو اس کو اجتماعی بنائیں، مکمل چند افراد یا سارے لوگ مل کر کے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے کسی مسجد کے تحت، مسجد کے کمیٹی والوں سے بات کر کے ان کے پاس رقم جمع کروا کر کے اور پھر سامان وغیرہ خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ ممکن ہے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تقسیم کرنے کے، تو آپ چند لوگ مل کر کے یہ کام کریں، لیکن یہ خیر کا کام ہے۔ آپ جب اپنی پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں، جب آپ کو سردی لگ رہی، اسی طرح غربا کو اور مساکین کو بھی سردی لگ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی کی تکلیف میں کام آتا ہے، کسی کی ایک تکلیف کو، ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ایک تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے یہ، دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کا سہارا بن جانا۔ اور یاد رکھیں، جب وقت پر آپ کسی کا سہارا بنتے ہیں، جب اس کو ضرورت ہے، تو وہ پوری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا۔ اور وہی اسلام کو مقصود بھی ہے کہ آپ غریبوں کے کام اس کے وقت پر آئیں۔ اس لیے ابھی سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، ابھی سے آپ غربا اور مساکین کے لیے یہ انتظامی امور کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔
سردیوں کے موسم میں بھی دوسروں کو تکلیف نہ دیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے، یقینی مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہاں، تو آپ مثال کے طور پہ مسجد میں آئے اور کوئی شخص بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ ان کا فین ڈال دیے اور ان کو بیمار تکلیف ہے، طبیعت ناساز ہے۔ فجر کی نماز میں عموماً ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سردی لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، پھر بھی مسجد تشریف لاتے ہیں، اور آپ عجیب گرمی میں آئے، آپ کو گرمی لگی ہوئی، آپ نے صرف اپنا خیال کیا اور فوراً چالو کر دیا، 4 لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا۔ تو آپ تھوڑی سی گرمی اگر آپ کو لگی ہوئی ہے، باہر سے آنے پر بسا اوقات گرمی لگتی ہے، تو اگر آپ کو تھوڑی گرمی لگی ہو تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ اسی طرح آپ وضو کیے، اس کے بعد پانی چھڑک دیے کسی کے اوپر، یہ بھی درست نہیں ہے بھائی، سردی کا موسم ہے، اس کو تکلیف مت دیجیے آپ اپنے ہاتھ سے۔ ہاں، کسی کے اوپر آپ جو ہے اپنا گھر دھو رہے ہیں، کسی کو پانی مار رہے ہیں باہر، کسی کے اوپر پانی آپ نے ڈال دیا، گھر اوپر دھو رہے ہیں فلور پر، نیچے کوئی جا رہا اس کے اوپر پانی پڑ گیا، تو یہ سب تکلیف دہ چیزیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں، اور جو 2 مرتبہ اور کہا، آخری ایک بات پھر کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جہنم کی تکلیف کا استحضار کیجیے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا یہ ہماری سردیوں کا عالم ہے تو اس کا کیا ہوگا، یہ استحضار رہے گا تو انشاءاللہ یہ سارے اعمال آپ خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سردیوں کے ان موسم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنوں میں شامل فرما جو مومن ان سردیوں سے، ان موسموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔